اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیات نمبر 73 تا 78 میں ایک تمثیل کا بیان کہ ان کے جھوٹے معبود ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے روک بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے پیغام رساں کے طور سے چن لیتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اہل ایمان کو رکوع و سجود، اللہ کی بندگی اور نیک کاموں کی تلقین، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی تاکید کہ وہی تمہارا کارساز و مددگار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ بے شک اللہ کے سوا جن خود ساختہ معبودوں کو تم پکارتے ہو، وہ سب مل کر بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ مکھی سے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ خود ساختہ معبود بھی کتنے کمزور ہیں اور ان سے مانگنے والے بھی کتنے کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ان مشرکوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی کہ جیسی قدر انہیں کرنا چاہیے تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ قوت والا اور زبردست تو اللہ ہی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالی اپنے احکام بھیجنے کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغام رساں منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور تمام معاملات فیصلے کے لیے بالآخر اسی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کیا کرو، اور اپنے رب ہی کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے اپنے دین کی خدمت کے لیے تمہیں چن لیا ہے، اور تمہارے لیے دین میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو۔ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس۔ اس نے پچھلی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ رہو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ پس تم نماز قائم کرو
اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ وہی تمہارا کارساز ہے، سو کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔